کہتا تھا میں سب سے بڑا پڑھا. بتاتے ہیں فرانس کا ایک ڈاکٹر جو عیسائی تھا، اس کو جب ریسرچ کرنے کے لیے دیا گیا کچھ حصہ اس کا مومیایا ہوا، موم جامع کر کے موم میں لپیٹ کے رکھ دیتے تھے پہلے زمانے میں لاشوں، اس کا بھی ایسے ہی کروایا گیا تھا، زبردست کروایا گیا. ان لوگوں کا عقیدہ جھوٹ موٹ کے وہ اپنی موت مرائے، سمندر میں ڈوب کے بھی نہیں مرا. تو فرانس کے ڈاکٹر کو جب دیا گیا کہ اس کو صحیح کرو، یہ تو بہت زمانے سے ہے، اس کو رکھا گیا میوزیم میں رہنا چاہیے، وہی لوگ انتظام کر رہے ہیں رکھنے کے لیے، جو اللہ کو نہیں مانتے وہی انتظام کر رہے ہیں کہ رہے. اب اس نے فرانس کے ڈاکٹر نے ریسرچ کیا کہ قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ کا پیچھا کر کے گیا اللہ کے نبی کا، نافرمانی بغاوت میں اترا، خدائی کا دعویٰ کیا، سمندر میں ڈوب کے مرا. جو قرآن میں آتا ہے مسلمان کہتے ہیں ذرا چیک کیا جائے کہ اس کا گوشت کا حصہ لے کر کے چیک کیا تو ڈوب کے مرنے کا اثر بھی اس میں پایا گیا اور اس میں نمکیات بھی پائے گئے. سمندر کے پانی کے اندر جو نمکیات ابھی زمانے تک ڈوب کر رہا، اللہ نے ڈبا کر رکھا، پھر پھینکا اس کو اوپر، سلامت رکھنے کے لیے انتظام بھی کیا. تو دونوں چیزیں اس نے پائی کہ ڈوب کے مرا ہے اور پھر سمندر میں ڈوب کے نمکیات، سمندر کے پانی کی نمکیات بھی ہے اس کے اندر پائی. وہ فرانس کا ڈاکٹر گرچہ عیسائی تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو گیا، کیونکہ قرآن کی بات سچ نکلی اور ان کی باتیں جھوٹی نکلی کہ وہ اپنی موت میں. ابھی جو مر جاتا ہے اس کو خدا کے نہیں کہتے، جو خود کو نہیں بچا سکا وہ دنیا کی کیا بچائے گا. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں پوری کائنات میرے قبضے میں ہے اور میں وہ ہوں لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. وہ سونے والا خدا نہیں، نیند آتی بھی نہیں، موت تو بہت دور کی بات ہے. اور جو مر گیا تو خدائی جیسے مخلوق ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو. جو بچے گا کائنات کو بچا کے رکھے، جو نہیں بچے گا وہ بچائے، خود کو نہیں بچا سکا تو کائنات کو کیا بچائے گا. اللہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہارے اندر کون اچھے عمل کا کرنے والا ہے، کون برے عمل کو کرنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہوں. اچھے عمل بھی کرنے والے کے ساتھ، سچ بولنے والے کے ساتھ، جھوٹ سے پرہیز کرنے والے کے ساتھ، حق کی ادائیگی کرنے والے کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے وہ میرا ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہے. یہ موت حیات ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے کبھی کہا ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں سے ایک امت نے حضرت داؤد علیہ السلام نبی سے کہا اے داؤد علیہ السلام اللہ سے درخواست کر دیجیے. اب اللہ کے بارگاہ میں بات کرتے ہیں، اللہ سے کلام زبور لیے ہوئے ہیں، درخواست کر دیجیے موت سے پہلے 3 دن پہلے کم از کم معلوم ہے کب مرنے والے، تو کچھ تو تیاری کر لیں گے، کچھ کر لیں گے. اس سے پہلے تو بہت کرتے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کہا تیرے بندے اور میری امت یہ کہتی ہے کہ 3 دن پہلے کم از کم اطلاع کر دے کہ وہ پرسوں دن مرنے والے. اللہ نے کہا کہ اسے اتنی زندگی دیا، صبح شام موت حیات سب دیکھتا ہے، اتنی زندگی دیا 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 80 کا خصمی بنایا. اس وقت تک وہ مجھے نہیں پہچان سکا، مجھ سے ڈرا نہیں، میرا ذکر کیا نہیں. 3 دن میں سب کچھ ڈر لے. میرا قانون جو ہے اسی قانون پہ دنیا چلے گی، ان کے کہنے کے مطابق میرا قانون نہیں چلتا. جو اللہ چاہتا ہے اسی کے مطابق وہ چلاتا ہے کائنات. بچپن میں بچے کو بچپن میں زندگی دے کے باہر ماں کے پیٹ سے نکال کے بھی حیات دے کر زندہ رکھتا ہے، وہ بڑی عمر 100 سال تک پہنچاتا ہے، وہی اس کی مرضی. اور جب چاہتا ہے ماں کے پیٹ ہی میں بچے کو مار دیتا ہے، کوئی اس پر کہنے کا انگلی اٹھانے کا حق نہیں. وہ کیوں ماں کے پیٹ میں مارا، کیوں ماں کے پیٹ سے نکل کے 2 سیکنڈ کچھ بول کر کے مرا، یا کچھ سیکنڈ رہا بھی نہیں ماں کے پیٹ ہی سے مردہ نکلا، یا ماں کے پیٹ میں تھا اس کو آپریشن کر کے نکالا گیا. یہ سب نظام خداوندی ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں.
ہوتا نہیں مارنے والے مار کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ میں ایسا کر دیں، سب اٹکل پچو ہے، واقعات سامنے ہیں، مشاہدات سامنے ہیں، ان کے احاطے کا اس وقت موقع نہیں، تاہم ہم اور آپ اپنی عاقبت، اپنی آخرت، میں بھی، آپ بھی، ہم سب بھی آخرت ابد الآباد کی زندگی ہے، جس کو دنیا مانتی نہیں ہے، جس کو دنیا نہیں مانتی ہے، نہ مانے اس کی پرواہ ہم نہ کریں، اپنے نبی کی بات پر یقین کریں اور اسی یقین کامل کے ساتھ زندہ رہے اور مرے، اسی کا نام ایمان۔ اللہ پر ایمان رکھے، آمنت باللہ وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھے، کیسے ہیں کیا ہے ہمیں کیا لینا، بس اللہ نے کہا فرشتے ہیں، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھے، یہی تو اسلام ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ چاروں کتابوں پر ایمان رکھو، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ توریت داؤد علیہ السلام پر، زبور توریت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن کہتا ہے سب پر ایمان رکھو، کسی ایک کی بھی اگر تم نے مخالفت کر دی تم مسلمان نہیں۔ اور یہودیت اور نصرانیت کیا ہے؟ وہ اپنی ہی کتابوں کو مانتے، باقی کسی کتاب کو مانتے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہودی کہتے ہیں نصارہ کوئی چیز نہیں۔ یہودی جو توریت پر ایمان رکھنے والے، وہ زبور پر ایمان رکھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کے بعد والے کو بتایا گیا اس کو اگلے کو ایمان پچھلے کو مان، پھر اس کے بعد والے کو کہا گیا کہ اگلے کو مان پچھلے کو مان۔ لیکن یہودی کہتے ہیں کہ ہم بس موسیٰ کو مانیں گے کسی کو، اور کہتے ہیں کہ نصارہ جو ہے یہ کوئی چیز نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور کبھی کہتے ہیں لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، کبھی کہتے ہیں کہ یا تو یہودی جنت میں جائے گا یا نصرانی جنت میں جائے گا، باقی کوئی دنیا کا کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، یہ سب ان کے۔ اللہ کہتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی سوچ، یہ اپنا ڈھکوسلا ہے، جنت تو جاگیر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ماننے والی امت۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے خرید لیا ہے مومن کو، محمد رسول اللہ کی امت کو اللہ نے خرید لیا ہے، قیمت میں اس کی جنت رکھی۔ آتا ہے حدیث میں جب تک کہ امت محمدیہ کا لاسٹ فرد جنت میں نہیں چلا جائے گا، کسی نبی کو جنت میں جانے کی داخلے کی اجازت نہیں۔ اتنی بڑی امت، اللہ، ہم کہاں ہیں؟ ہم امت نام کے امت بن کے رہ گئے، کام ہمارا فرعون کا، حامان کا، شداد کا، نصارہ کا، یہود نصارہ کا، اللہ والے کہہ دیں دنیا میں کام کے ہم ایمان والے بنے۔ کام کا ایمان والا کلمے کے بعد فوراً نمازی ہوگا۔ کام کا ایمان والا کون ہے؟ کلمے کے بعد جب کلمہ پڑھ لیا اس نے، اپنے اوپر 15 برس بالغ ہونے کے بعد اپنے اوپر فرض، کمپلسری، لازم و لابدی سمجھے گا نماز کو۔ بولو ہم 100% نماز میں آتے؟ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، پورے گاؤں کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ پہلے ہم اپنے گاؤں کا حساب لیں، دنیا کا بعد میں لیں۔ باہما ذوق آ گئی ہے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے دے کر۔ نوجوانوں یہ ٹال مٹول تم اللہ کو نہیں کر رہے ہو، رسول کو نہیں کر رہے ہو، دین کو نہیں کر رہے ہو، اپنے آپ کو تم ٹال رہے ہو۔ کس سے ٹال رہے ہو؟ جنت سے ٹال رہے ہو، اللہ کی رحمت سے ٹال رہے ہو، اپنی عاقبت کو بڑھیا بنانے سے ٹال رہے ہو۔ کون انسان عقل مند انسان ہے جو فائدے کی چیز کو چھوڑ کر نقصان دینے والی چیز کو قبول کرتا ہے؟ دنیا میں کوئی بتائے مجھے
کہ نفع کی چیز کو چھوڑ دے اور نقصان کی چیز کو لے کے بھاگے. بچہ بیگن لے کے چلا کے چلا گا دیکھو گا بازار. تو ہم آخرت سے سودا کر لیں دنیا میں. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کاشتکاری کے موقع پہ اگر کاشتکاری کر لیتا ہے انسان، بڑھیا بڑھیا دھان کاٹ کے لے کے آ جاتا ہے، اور تلسی پھول اور کیا باسمتی 1014 اور کیا کیا باریک چاول شاندار کچھ ہوتا ہے، بڑی کمائی کر کے لے آیا. میں کب کیا بھائی؟ موقع تھا، تم نے کھیتی کرنی تھی اس لیے کاٹ کے لے آیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تجھے جو زندگی ملی ہے وہ قیمتی سمجھ، اسی میں تو کچھ آخرت کا کر کے آ جا، تو یہ بہانہ بن جائے گا تیرے آخرت میں نجات کا اور اللہ کی رضا کا. اللہ مجھے بھی توفیق، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جنازے کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. بعض جگہ ہوتا ہمارے نوجوان بھی جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک. جواب دینا ہوگا قیامت کے دن. رسول اللہ نے جنازے کی نماز کا طریقہ بتایا، کیسے جنازہ پڑھو گے وہ کر کے دکھایا صحابہ کو، اور فرمایا یہ جنازے کی جو نماز ہے 4 تکبیر بس اس میں نماز کی شکل کا ہے، بولنا ہے 4 تکبیر، باقی سب دعا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا ہے. اب پھر سلام کے بعد اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے گویا کہ نبی کی دعا کو نن کمپلیٹ سمجھتا ہے کہ نبی نے جو طریقہ دعا کا کر کے بتایا سکھایا ہے نن کمپلیٹ ہے. یہ مولوی میرے جیسے اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں وہی کمپلیٹ ہوا، تب جنازے اٹھا کے لے چلتے. صحابہ کا یہ عمل نہیں تھا. نہ حضور نے اپنے کسی صحابی کا نماز جنازے کے بعد سلام پھیر دینے کے بعد کبھی آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا ہو، حدیثوں میں کہیں نہیں. ہاں قبرستان تشریف لے گئے آپ خود بنفس نفیس صحابہ کو لے کر، اور وہاں پہنچ کر تدفین عمل میں آ گیا. پھر آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو، یعنی خود اپنے طور پر انڈیویجول اپنے طور پر کچھ پڑھو، اللہ سے دل مانگ لو ہاتھ اٹھانے. ورنہ آپ خود ہاتھ اٹھا دیتے، آپ کچھ کہتے مغفرت کی دعا بولتے، صحابہ آمین کہہ دیتے، کبھی تھا. لیکن نہیں، آپ نے فرمایا تم خود اکیلے تمہارے بھائی اس کی دفن کر رہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا یعنی مانگیں گے تو اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، دھول مول نہیں. حضور نے فرمایا 40 آدمی بھی کسی جنازے میں شریک ہو جاتے اللہ اس کی مغفرت کر دے گا.